میلاد دیا تمنا گویا ابراہیم کہ میرے یا اللہ میلاد مصطفیٰ ہوئے، یا اللہ میلاد مصطفیٰ کر، یا اللہ میلاد مصطفیٰ کر۔ کعبے دیا دیواراں پھڑ پھڑ کے خلیل اللہ کہندے نے مولا رسول جنہیں بابے نندا لے آئے، جڑا حرم دا پاسبان ہے، جنہیں کعبے نو عظمتاں دینیاں نے، اس رسول نو کر دے۔ گویا خلیل اللہ کعبے دیا دیواراں پکڑ کے کہندے نے مولا میلاد النبی کر دے، میلاد النبی کر دے، میلاد میں رسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ قرآن حکیم عیسیٰ علیہ السلام فرم بشارت دے، مبشر، مبشر کا معنی بشارت دینے والا، مبشرن برسول، رسول دی بشارت دے کے گئے اسمانہ تے، یاتی من بعدی، او میرے بعد آنا نے، اسمہ احمد، او دا نام نامی ہوئے گا احمد۔ کیوں جی حضور دے آن دیا گلا وہ اجے کملی والا پیدا نہیں ہویا تو حضور دے آن دے تذکرے پہلے ہی ہون دے۔ قربان جائیے یار، اجے ولادت بھی نہیں ہوئی تے نبی حضور دی پیدائش تو پہلے حضور دی ولادت بیان کر رہے ہیں تے میلاد سنا رہے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ایتھے میں سرے رائے عرض کرا جمعے میں ایک مرتبہ دو کوٹیشن بائبل دے چرچ کیتے سن، کیونکہ تعلق میلاد کے مضمون میں دوبارہ تھوڑی خدمت چرچ کرا۔ اے تے قرآن دی آیت سی نا کہ حضرت عیسیٰ نے گویا میلاد بیان کیتا کہ میرے بعد آن والا جے تے آن والے کا نام ہوئے گا احمد۔ یارو یہودیاں تے عیسائیاں نے تورات تے زبور وچ بڑی تحریف کیتی، بڑی ہیرا پھیری کیتی تے جناب تغیر و تبدل کر دیتا۔ یہ باوجود ہوں بھی انجیل اٹھا کے دیکھو دو پیش گوئیاں ایسیاں موجود نے جڑیاں صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ذات اتنی صادق آؤں۔ سنو باب پیدائش، پیدائش کا چیپٹر ہے، پیدائش کے باب وچ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا متی دی انجیل وچ یہ حوالہ موجود ہے۔ انجیل متی چیپٹر برتھ، برتھ دے چیپٹر وچ حضرت عیسیٰ دی گل سنو، فرمانے نو آئی گو اوے، اب میں دور جا رہا ہوں، if I go not away، اگر میں دور نہ جاؤں the comforter will not come to you، دلوں کو تسلیاں دینے والا تم تک نہیں آئے گا۔ میں چلیا ہوں میرے جانے وچ بہتری ہے، جے میں نہ جاواں تے کمفرٹر نے نہیں آنا، تسلیاں دینے والے نے۔ ہوں 2000 سالہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیا مسلمانہ، جنہوں کمفرٹر آخیا حضرت عیسیٰ نے کہ وہ کمفرٹ دے گا، وہ تسلی دے گا، وہ سکون دے گا، وہ چین دے گا، آرام دے گا، اطمینان دے گا۔ تاریخ دس دیے بجز محمد مصطفیٰ دے کوئی یہو جی شخصیت دنیا میں موجود نہیں۔ انجیل یوحنا چیپٹر نمبر XX11 انہیں پیش گوئی موجود ہے، ہوں دی موجودہ انجیل۔ فرمانے لیٹ می گو اوے، مجھے جانے دیجیے، لیٹ می گو اوے، مجھے دور، بہت دور جانے دیجیے۔ دی لائٹ آف گاڈ کمز ڈاؤن دا ماؤنٹین، خدا کا نور پہاڑ سے نیچے اترتا ہے۔ یوحنا اٹھا کے دیکھو، دی لائٹ آف گاڈ، حضرت عیسیٰ نے کہا نور خدا ہے تو خدا کی کرن ہے۔ قرآن نے آخیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضرت عیسیٰ نے کیا دی لائٹ آف گاڈ، خدا نے آخیا من اللہ نور، خدا والا نور ہے۔ تے نبی کریم دی ماں تے میری تے تہاڈی آبرو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی حضور دی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے حضور جدوں میرے پہلو وچ آئے، اللہ دی امانت جدوں میری گود وچ آئی، قربان جاواں آمینہ تیری پاگاں والی کوکھ تو صدقے، تیری مقدرہ والی گود دے صدقے، جیڑی چولی وچ اللہ تعالی دی امانت آئی، امین آیا، خدا دا کرم آیا۔ فرمانیاں نے حضور جدوں آئے میرے پہلو وچ رسالت مآب آئے، اج جاپدا جویں گلاب دا پھل میری آغوش وچ رکھ دیتا تے خرج منی نور اضاءت لی من
منہ قصور الشام، جس نے حضور دی پیدائش ہوئی میرے وچوں ایک نور نکلیا جدیاں کرنا وچ مینوں شام دے محل نظر آن لگ پے۔ سیدنا عیسیٰ نے کیا بلائد افغان، رب نے کیا من اللہ نور، تو ماں کہندی یہ خرج منی نور، میرے وچوں نور نکلیا۔ تو یارو جی اگلا حصہ ہے اس پیش گوئی دا، کمز ڈاؤن دا ماؤنٹین، پہاڑوں تھلے اتردا ہے خدا دا نور۔ دنیا نو پوچھو پہاڑوں اتر کے کون آیا سی؟ کیڑا آقا سی جڑا پہاڑاں تو اتر، جڑا 40 ورے پہاڑ تے رہیا تے پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھا تے غار حرا وچ بیٹھا تے جبل نور وچ بیٹھا تے جس چوٹی تے قدم رکھے حاجی کہندے نے جبل نور ہے، اے نور دا پہاڑ ہے۔ اس حرا دی چوٹی تو اتر کے کائنات وچ آیا تے اللہ نے کہا مسلمانوں خوشیاں کرو، میں تہاڈے تے کرم کیتا ہے، تانوں محمد عطا کر دیتا ہے۔ من اللہ علی المؤمنین، جدر گوشہ شیخ القرآن حضرت علامہ محمد عبد الشکور صاحب جڑی آیت کی تشریح پہ کرتے سن، مومنوں تواڈے تے میں کرم کیتا ہے، کرم کیتا ہے، مہربانی کیتی ہے، میں تانوں محمد عطا فرما دیتے۔ من علینا ربنا، حسان بن ثابت حضور دا درباری نہ تھا، حسان کہنا من علینا ربنا ان بعث فینا محمدا، ساڈے رب نے ساڈے تے بڑا ہی کرم کیتا ہے، ساڈے وچ محمد نو بھیج دیتا ہے۔ سنو میلاد حضور دا، میلاد مصطفیٰ، نبی اکرم دا میلاد خدا بیان کیتا، حضرت ابراہیم دعاواں کیتیاں، اے اللہ تعالی سیدنا عیسیٰ نے آخیا انہیں آنا جے، انہیں آنا جے تو پہاڑ تو اترے گا، تو خدا دا نور بن کے اترے گا۔ مسلمانوں یہ واحد شخصیت حضور دی اجے دنیا وچ تشریف نہیں لے آئے کہ جدے میلاد دے جلسے ہوندے پے نے۔ ازل وچ جلسہ ہویا، نبیاں جلسے کیتے، اودیاں پیش گوئیاں سنائیاں، کتاباں پڑھ کے دیکھو نبی حضور دا نام لے لے کے جدو جنگاں لڑن جاندے نے تے حضور دے نام دا آسرا تے حوالہ لے لے کے دعاواں منگدے نے۔ روز ازل تو میلاد ہوندے چلے آ رہے ہیں، 14 صدیاں مسلمانہ گزر گئی ہیں، 15ویں دا آغاز ہے۔ میں دے دیکھا ہے ہر آنے والا سال ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، سونیا تیری ہر آنے والی کڑی تیری گزشتہ کڑی نال عظیم ہوئے گی۔ جوں جوں زمانہ گزر رہا ہے ذکر مصطفیٰ وچ اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، جم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، موت نبیوں بھی آتی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، لفظ آن لمحاتی، تھوڑے عرصے واسطے، تاکہ خالق اور مخلوق دا فرق مٹ جائے۔ خالق ہوے جڑا مردا نہیں، مخلوق ہوے جنوں موت آتی ہے، تے موت تاری کر کے خالق تے مخلوق پھر اسی یان کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ یارو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات، کسی بیلی لکھا کہ حضور دی وفات بھی سنا۔ یارو میں تو پہلے ہی عرض کیتا ہے کہ حضور دا یوم پیدائش تے یوم وصال تھی اکٹھا رکھیا کہ میرے بندے محبوب دی پیدائش کا ہی ذکر کریں، کہ جو وفات کی گل سننی ہے تو سنو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، خدا دی قسم ہے دا دنیا تے آنا بھی لاجواب، کملی والے بیٹھو جانا بھی لاجواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی طبیعت قبیلہ خاطر بخار تے حضور علیہ السلام چارپائی کے آرام فرمانے تے نبی کریم دیا قدماں وچ دعا جہاناں دے والی دی بیٹی حسنین دی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا
حضور دی بیٹی نبی کریم دے قدم پہ دباندی ہے. قربان جاوا اس باپ تو تے صدقے جاوا اس بیٹی تو. حضور دیا قدماں وچ بیٹھی ہوئی نبی کریم دی ساک مبارک حضور دیا پنڈلیاں دبا رہی ہیں تے نبی اکرم دیا مبارک مقدس اکھاں بند. بخاری شریف دی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اکھاں مبارک بند نے. حضور آرام فرما رہے ہیں. بیٹی نبی کریم دی پنڈلی مبارک سیدہ فاطمہ کٹ دیا پہ نے. بخاری اٹھا کے دیکھو دروازے تے دستک ہوئی. کسے دروازہ کھٹکھٹایا. کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے دی اوٹ وچ کھڑیاں نے. باہروں آواز کوئی نہیں آندی. حضرت فاطمہ پھر آ کے نبی کریم دیاں پنڈلیاں دبان لگ پئیاں. سیدہ فاطمہ مڑ آئیاں حضور دے قدم مبارک دبان لگ پئیاں. تھوڑی دیر بعد مڑ دستک ہوئی. کوئی آن والا دروازہ کھٹکھٹاندا تے اجازت پیا منگدا. آکھے کون ہے؟ ایک غلام جا کے پوچھیا کون ہے؟ دروازہ کھلیا. دروازے پہ کوئی موجود نہیں. تیسری مرتبہ جدو دستک ہوئی تے سیدہ فاطمہ کٹدیاں عرض کردی ابا جان خدا جانے کون ہے. 2 مرتبہ پہلے بھی دستک ہو چکی ہے. ہن تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تے نبی کریم نے مقدس اکھاں کھول کے حضور نے فرمایا بیٹی او اے جڑا تیاں نو یتیم کر کے چلا جاتا ہے. بیٹی یہ بچیاں نو یتیم کرنے والا، اے بیوہ کرنے والا تے سراں دے سائے چکن والا، اے پہ کے اجلے، اے دائیے اجلے تے اے اسرائیل. بیٹی ہن میرا وقت اخیر ہے، میں دنیا تو جا رہا ہاں. تیے اسرائیل دروازے وچ آ کے گھر وچ آن دی اجازت پیا منگدا ہے. بخاری شریف سے جا کے بشک کسی نے پوچھ لیو کہ میں نے گل سنائی، میں حوالہ نمبر نہیں دس سکتا سفا دس. اجازت منگی تے نبی کریم فرمایا بیٹی یہ پہ کے اجل ہے، یہ دائیے اجل ہے، یہ اسرائیل ہے تے میرا تمہیں واپسی ہے. تے بیٹی میرے کو اجازت لین آیا ہے بھی جے اجازت دو تے تہاڈی روح مقدس نو میں قبض کر. ایمان نال دسو پوری بنی نو انسان دی تاریخ وچ کوئی اور بھی انسان ایسا ہے جہدے کول جبریل آ کے اجازت منگی ہوئی ہے؟ وہ تو وہدا ہی نہیں کہ انگلینڈ چ گیا کہ دبئی چ گیا ہے. جتنے بھی نظر آئے وقت آ جائے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ ویزا بھی مکیا کہ نہیں. تو جو نواں ٹور ہے وہ بھی نہیں دیکھتا کہ ہے کتنے میں وقت آ جائے. اور سارے یار میری زمانہ سے کہنے ہوتے سن وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ لیٹرین میں یا باہر ہے. لیکن شان ہے جناب محمد مصطفیٰ کہ اسرائیل حضور کو اجازت طلب کرتا ہے. سونے جی اجازت دو تو تھوڑی روح مقدس میں قبض کر. اعلی حضرت نے آخیا ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قربان جاوا میرا کملی جاندیاں جاندیاں دیکھو حضور دے درس حدیث بھی جاندا مسجد نبوی نبی کریم منبر پاک تے جلوہ فرما لے تے نبی کریم پہ فرما دے نے میرے غلاموں جے میں کسے دا قرضہ دینا اٹھ کے لے لو. جے میں کسے پہ کوئی زیادتی کی بدلا لے لو. حضور یہ وہی گلاں کر رہے ہیں بھائی جے میں کسے دا حق مارے ہے اٹھ کے طرف کر. جے میں کسے دا قرضہ دینا ہے میرے کو اٹھ کے مانگ لو. حضور نے جس نے جدائی دیا گلاں کیتیاں نا تو صحابہ کرام روایت کہنا حضرت صدیق اکبر بڑے فقیہ سن دانا سن. حضور کے اشارے کنائے سمجھتے سن. سیدنا صدیق اکبر نو سمجھ آ گئی ہے کملی والے دنیا تو جان دی گل کرتے ہیں. مجھ سے کسی کا قرض نہیں گر ادا ہوا لے لے وہ مجھ سے اٹھ کے کہ میں ہوں کھڑا ہوا. اب عزم آخرت کا ہے میں نے کیا ہوا
لینا ہے مجھ سے جو بھی کسی نے ابھی بولو، جو لینا جی لے لو۔ ایک بڑھا بابا اٹھیا حضور دے سامنے، آنا حضور ٹھیک ہے تساں سرکار میرے تے زیادتی کیتی، میں انہاں بدلہ لے۔ سیدنا صدیق اکبر کی چیخ نکل، فرمان لگے بابا جی جڑی زیادتی کوئی حضور نے کیتی ہے تم میری چمڑی ادھیڑ لے پر میرے آقا نو کچھ نہ آکھی۔ اور بزرگ کہنے لگا نہیں زیادتی حضور نے کیتی ہے تو بدلہ بھی حضور کو لے۔ نبی پاک نے فرمایا بھی بابے رضا دے دے۔ وہ بابا جی ممبر دے سامنے آئے، حضور دا صحابی، سرکار نے فرمایا میں تیرے تے کی زیادتی کیتی؟ عرض کردہ یا رسول اللہ جدوں میدان احد وچ تسی سرکار جدو شیرازہ بندی کر رہے سو فوج دی تے لشکر کو ترتیب دے رہے سو تے میں لائن وچوں باہر سا، تساں اپنا عصائے مبارک میری کنڈ تے مار کے مینوں کہیا سی لائن وچ ہو جا، تے حضور تساں میری کنڈ تے سوٹی ماری تے چونکہ تساں فرمایا بدلہ لین والو تے حضور تساں زیادتی کیتی میں بدلہ۔ نبی پاک نے مسکرا کے اپنا عصائے مبارک اس بابے نے دے، لو بابا جی پشت حاضر ہے تسی بھی اسی طرح مار لو۔ مسلمان مینوں تے تینوں حضور دس کے گئے کہ دنیا تو جان تو پہلا مسلمانہ حضور دی سنت ہے جے کسی دا حق ماریا ہی ادا کر کے جا، جے قرضہ دینا ہی ادا کر کے جا، حقوق تلف کیتے نہیں ہو ادا کر کے جا تے سبکدوش ہو کے جا دنیا۔ بابے دی اکھاں وچوں بھی اتھرو پہ نکلدے نے، کہندا یا رسول اللہ یاد کرو میں اس ویلے میدان جنگ وچ برہما سا، میرے پنڈے تے قمیض کوئی نہیں سی، تے اس زمانے وچ عربی یہ بہادری کی علامت سمجھتے سن کہ پنڈے تو قمیض بھی لا کے لڑنا، کہ بھئی سرا پہننے کی بھی حاجت نہیں، اسی اینے بہادر اسی قمیض لا دے رہے ہیں ننگے پنڈے لڑتے ہیں۔ قدیم عرب دیا بہادروں کا اصول سی کہ ننگے پنڈے لڑتے سن۔ انہیں عرض کی تھی حضور میں قمیض نہیں سی پہنی، میرا جسم ننگا سی، لہذا تسی بھی قمیض مبارک ہٹاؤ۔ نبی پاک نے اپنی پشت مبارک تو قمیض مبارک ہٹائی، بابے دے ہاتھ وچ عصا پھڑیا ہے، وہ کمبدا کمبدا اگے آیا تو ہاتھ پہ کمبدے نے وہ تو رو کے کہندا ہے آپ کا یہ ہاتھ ٹوٹے اسی وقت میں مروں، آپ کا یہ ہاتھ ٹوٹے اسی وقت میں مروں، گستاخی اس طرح کی اگر میں کبھی کروں، لب رکھ کے پشت پاک پہ کہنے لگا وہ یوں، میں تو چومنا تھا نبوت کی مور کو، یا رسول اللہ میں نے ایک بہانہ لایا سی، تساں آکھیا جنہیں مور نبوت کی زیارت کی ہے وہ جہنم حرام ہے، یا رسول اللہ بہانہ بنا کے میں مور نبوت کا بوسہ لینا سی۔ صحابی بڑا غمناک بیٹھا ہے، جس صحابی کا اسم گرامی ہے جناب ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، متفکر متحیر دنیا سوچاں وچ حضرت ثوبان ڈوبے ہوئے، انج جاب گیا جی محفل وچ بیٹھ کے مجلس وچ نہیں تے کسے ہور دنیا وچ گئے ہوئے نے۔ نبی پاک کی نگاہ نبوت ثوبان دے چہرے تے پئی، حضور نے جب ثوبان کا چہرہ پڑھیا تے سرکار دو عالم دے دل دی کیفیت نو حضور جان گئے۔ نبی پاک نے اپنا خطاب چھڈ کے ثوبان نو مخاطب کیتا، فرمایا ثوبان میری محفل ایسی تو نہیں جہاں وچ بیٹھ کے بندہ سوگوار ہو جائے، میری مجلس وچ تے کوئی سوگوار نہیں ہوں، تو کہڑی سوچاں وچ تو کیوں چوکے تو جس طرح لا تعلق بیٹھے ہیں۔ روایت جو ہے ثوبان دیا اکھاں وچوں اتھرو نکل آئے، ثوبان رون لگ پے، سارے صحابہ کا دھیان جناب ثوبان والے، آنسو نکل آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضور اے کیف اے نشاط اے سرور اے لطف جڑا تیری محفل وچ کملی والیا جنت دیاں گلیاں وچ بھی نہیں ملنا، حضور جڑا جڑی لذت تہاڈیاں قدماں وچ ہے تے سرکار میں کوئی ہور سوچا حافظ مظہر الدین
اس دور کا منفرد نعت گو شاعر مظہر الدین مظہر نے آخیا، مظہر الدین نے کیا لب پہ ہے گفتگو مدینے کی، لب پہ ہے گفتگو مدینے کی، اور دل میں ہے آرزو مدینے کی، دل میں لب پہ ہے گفتگو مدینے کی، دل میں ہے آرزو مدینے کی، بات کرے جا بجا مدینے کی، بات کرے جا بجا مدینے کی، اور بات کر کو بکو مدینے کی، ذکر کرے جا بجا مدینے کا، ذکر کرے جا بجا مدینے کا، بات کرے کو بکو مدینے کی۔ یا رسول اللہ، جیڑی تیری گلی وچ لذت ہے حضور تے جنت وچ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو برادر مکرم مولانا حسن میاں، یارو یہ گلاں نے حضور نے عاشقاں دیاں، عشق و محبت کی ترجمانی۔ حسن نے آخیا جنت بھی لینے آئے نہ چھوڑیں گے یہ گلی، کبھی جنت آپ ہی لین آ جائے تو بھی حضور دی گلی نہیں چھٹنی۔ جنت بھی لینے آئے نہ چھوڑیں گے یہ گلی، جنت بھی لینے آئے نہ چھوڑیں گے یہ گلی، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ صوبان کہنے نے یا رسول اللہ، حضور میں تو ہو رہی سوچ سی کہ ہوں تفسیرہ میں موجود ہے، صوبان کی خیال آیا، صوبان نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور جدو میں تیری محفل وچ آیا تے یا رسول اللہ محفل دا کیف، محفل دا سرور تے انبساط ویکھیا، میں تے ڈونگیاں سوچاں وچ پہ گیا وا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن اللہ جانے تسی مقام محمود وچ ہونا ہے، اسی گناہگار ہاں، خدا جانے اسی جنت دی کیڑی گٹھ وچ ہونا ہے، تسی اعلی مقامات تے ہوو گے، اللہ دے قرب دی منزل خدا تعالی دی حضوری دی لذتاں، میں کیا سوچنا وا یا رسول اللہ، جیڑی لذت تیری محفل وچ جیڑا مزہ تیری حضوری وچ جے جنت الفردوس وچ یا رسول اللہ تیرا جمال نہ ملیا تے سونیا سانو تے جنت بھی پھکی نظر آنی ہے۔ حضور میں تے پیا سوچنا اسی گناہگار ہاں، اسی تواڈے امتی ہاں، خدا جانے کیڑی پچھلی لائن وچ اساں ہونا ہے تے جنت دی کیڑی گٹھ وچ ہونا ہے، تساں اعلی مقامات تے ہونا ہے، تے جے کملی والے جنت وچ تیرے جلوے نہ ملے، جے تیری حضوری نہ ملی، جے تیرا قرب نہ ملیا تے حضور سانو تے اس جنت وچ بھی مزہ نہیں آنا۔ اے تفسیراں وچ موجود جے، اے تو ایک تے معلوم ہویا کہ صحابہ کرام دی کل کائنات انہاں دی نگاہاں دا مرکز تے انہاں دی دلاں دی دھڑکن رخ محمد مصطفیٰ سی، حضور دی ہستی، حضور دی ذات، سرکار دی شخصیت صحابہ کرام دی نگاہاں دا مرکز۔ سنو ایتھے حدیث مشکات شریف جہدے راوی نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر حضور دے بڑے پیارے صحابی نے،
اسی طرح جابر نے ایک مسجد نبوی کی محفل کا ذکر کیتا. جابر کہندے نے 14ویں رات دا چاند پہ چمکدا سی تے مسجد نبوی وچ نبی پاک دے ذکر دی محفل آراستہ سی. چنوں 14ویں تے مسجد نبوی دا سین ہے، صحابہ کرام دا اجتماع ہے تے نبی کریم پہ واز کرتے ہیں. اچھا ہوں مشکات وچ جیڑی حضور دی کیفیت جابر نے لکھی. جابر کہندے نے کہ نبی کریم واز کرتے جا رہے نے تے میری سماعت سرکار والے تے آن حضور والے اور میری نگاہاں نبی پاک دے مکھڑے تے لگی ہوئی ہیں. جابر کہندے نے کیفیت ایسی، نبی پاک نو کسی نے تحفے وچ یمنی چادر بھیجی لال رنگ دی گردے یمانی تے نبی پاک نے اپنے مونڈے اتنے لال رنگ دی یمنی چادر لئی ہوئی سی. یمنی چادر اتنے کالیاں زلفاں وچ محمد مصطفیٰ دا مکھڑا. یہ مشکات دی حدیث ہے. جابر کہتے ہیں حضور پہ واز کرتے ہیں، صحابہ بیٹھے. سیدنا جابر فرماندے نے 14ویں رات دا چاند پہ چمکدا سی، میں ایک نظر 14ویں دے چاند وال پانا وا، ایک نظر آمینہ دے چاند وال پہ پانا وا. ایک نگاہ میری 14ویں دے چاند والے تے میں کدی اتنے آسمان وال ویکھنا وا تے کدی تھلے زمین وال حضور دے رخ مبارک نو ویکھنا. میرا تے مشغلہ یہ سی حضور پہ واز کرتے نے تو میں نبی پاک دا مکھڑا پہ ویکھنا. ہوں حدیث دے لفظ سنو مشکات. جابر کہندے نے نبی پاک تقریر کے دوران کبھی کبھی تبسم فرماندے نے، حضور مسکراندے نے. تے اے کیفیت جدوں میں دیکھی، یمنی چادر اتنے مونڈیاں تے زلفاں کھلریاں نے تے والضحا دا چہرہ پہ مسکراندا ہے کہ نبی کریم پہ واز کردے نے. ایک نگاہ میں 14ویں دے چاند نوں ویکھیا، ایک نظر رخ مصطفیٰ وال ڈٹھا. فرماندے نے فاذا ہوا احسن عندی من القمر، اچانک میں محسوس کیتا کہ 14ویں دے چاند نالوں بھی کملی والے سونے پہ لگتے سن. مشکات شریف فاذا ہوا احسن عندی من القمر، اچانک میں محسوس کیتا نبی پاک دا مکھڑا 14ویں دے چاند نالوں سونا سی. والد گرامی حضرت علامہ ابو نور محمد بشیر صاحب ابا جی نے ایک نعت والد صاحب نے فرمایا. والد صاحب کہتے ہیں حسن دا جڑا ایک شاعران دی تشبیہ جڑی ہے چند دے نال ہوندی یا گلاب دے پھول نال. محبوب نو تشبیہ دیتی جاندی یا پھول نال یا چند نال. والد صاحب فرماندے نے ادھر چاند ہے تو ہے اس میں بھی دھبا، چاند میں دھبا ہے. ادھر پھول ہے تو ہے اس میں بھی کانٹا، ادھر چاند ہے تو ہے اس میں بھی دھبا. ادھر پھول ہے تو ہے اس میں بھی کانٹا. جمال نبی ہے مگر حسن ایسا، یہ وہ چاند ہے جس میں دھبا نہیں ہے، یہ وہ چاند ہے جس میں دھبا نہیں ہے. جابر کہنے نے میں جس نے نبی پاک دے مکھڑے نو ویکھیا فاذا ہوا احسن عندی من القمر، اچانک میں محسوس کیتا 14ویں دے چاند دیاں کرناں وچ بھی ٹھنڈ ہے، او دے وچ بھی لذت ہے، او دے وچ بھی کیف ہے. ادھر کملی والے دے چہرے وچوں نور دیاں کرناں پئیاں نکلدیاں نے، ادھر وچ بھی کیف ہے. میرے نزدیک کملی والے دا مکھڑا 14ویں دے چاند نالوں حسین ہے. یارو گل معلوم ہوا صحابہ کرام دا ذوق یہ سی عبادت کرو رب دی تے زیارت کرو محمد مصطفیٰ دی. عبادت خدا دی، زیارت محمد مصطفیٰ دی. اور کیونکہ عاشقاں دے آکھیا جے رب نو ویکھنا جے تے محمد مصطفیٰ نو ویکھ لو. کہ رب تے ہے ہی لا مکان ہے، رب اکھاں تو پاک.
رب زلفاں تو پاک، رب قد تو پاک، اللہ تعالیٰ اس شخصیت اور سراپا تو پاک۔ تیرے یارا جے دل دے نہاں خانے نو تسکین نہیں آ، تیرے کسے محبوب دے نگاہ ٹکانی آ، تیرے کسے دل نو بس دل وچ کسے نو وسانی، تے رب دے لا مکانے او تے زلفاں تو پا کے، او نگاہ تو پا کے، او تے مکھڑے تو بھی پا کے، جے رب دے جلوے لٹنے نہیں تے نگاہ مصطفیٰ دی زیارت کر لے۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی اشارہ بھی دے دیتا نا، بندیا جدو میری بارگاہ وچ آنا تو ڈگ ٹہ کے تے آنا میرے بوئے تے، میرے بوئے تے ٹکنا ہی جدو گناہ دی معافی واسطے، تے جدو میری قدماں وچ ٹہنا ہی میرے بوئے ٹکنا ہی، تے میں تے ہے ہی لا مکان ہاں، تے جدا مکان کوئی نہیں وہ بوہا کتنے ہوئے گا؟ جدا مکان کوئی نہیں وہ دروازہ کوئی نہیں، تے جے رحمت دے دروازے اٹھے ہونا ہی، تے جے رب دے بوہے تے ٹکنا ہی، تے قرآن وچ اللہ نے فرمایا بندیا جس نے گناہاں تو توبہ کرن دی نیت کرے تے میرے بوہے ڈگن دا ارادہ کرے، کملی والے دے بوہے تے آ کے ڈگ پیا کر، یہ میرا ہی دروازہ ہے، میں ہی گناہگاراں واسطے بنایا ہے، قرآن پاک وچ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو خود طریقہ بھی دس دیتا، دعا کرو اللہ تعالیٰ توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میں کچھ گلاں عرض کیتیاں سن نماز دے سلسلے وچ اور عمل دے سلسلے وچ، اللہ تعالیٰ صاحب نو توفیق عطا فرمائے، ساڈے گناہ ساڈیاں لغزشاں نبی پاک دا صدقہ اللہ معاف کرے۔ مومن جدوں دل وچ ارادہ کرے خدا دی رحمت لین دا تے اللہ دے قریب آن دا تے گناہاں تو معافی منگن دا، قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے ترکیب لکھ دی فرما دیتی۔ اللہ نے فرمایا میرا تے دروازہ ہی کوئی نہیں، میں تے لا مکان ہاں، تے میرے دروازے تے جے ڈگنا ہی تے دا طریقہ ہے وے کملی والے دے دروازے تے ڈگ پیا۔ فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، یا رسول اللہ تیرے امتی جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر بین، ظلموا ظلم تو مراد گناہ، زیادتی، تجاوز، اللہ تعالیٰ دی حکم عدولی، ظلم و عدوان، جے تیرے امتی میرے بندے اپنی جاناں تے ظلم کر بین، گناہ سرزد ہو جان تے اللہ تعالیٰ کو جے معافی منگن دی نیت کرن، جے رب نو راضی کرنا نے بندے میرے گناہ میرا کیتا ہے، نمازاں میریاں چھڈیاں نے، روزے میرے توڑے نے، حق میرے مارے نے، بندے بھی میرے تے گناہ بھی میرے کیتے نے، سونے تیرے امتی میرے بندے نے میرے حق مار دے نے، میرے نمازاں نہیں پڑھ دے، روزے نہیں رکھ دے، تے جدوں تیرے امتی نو توبہ کرن دی نیت کرے، تیرا امتی جدوں توبہ دا ارادہ کرے تے جے رب نو راضی کرن دا خیال آئے، قرآن پاک بھائی گناہ تے رب دے تے حق بھی رب دے مارے، اے نہیں کہ سدیا یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، بجائے وہ تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اسے رب نے طریقہ دستا مومنہ جے گارنٹی لینی ہے نا میری رضامندی دی، جے یقین کرنا ہی کہ رب راضی ہو جائے گا تے طریقہ قرآن پاک وچ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا اللہ یا رسول اللہ گناہ میرے نے، نمازاں میریاں چھڈیاں، روزے میرے توڑے، حق میرے مارے نے، تے جے میرے کولوں معافی لینی نے تے جاؤکا کملی والے تیرے کول آ جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرآن مقدس
جاؤکا، یا رسول اللہ تیرے کول آ جان. اچھا ٹھیک ہے، حضور کو آ جاؤ، سرکار دے قدماں وچ ڈگ پو. یا اللہ اگوں کی کریے؟ حضور کو لا کے تے رب کریم نے فرمایا دعا منگنی ہے میرے کولو، معاف کرنا ہی میری رحمت نے، پر طریقہ ایویں نبی کریم دے قدماں وچ آ جا، حضور کی پیری ڈگ پے، سرکار دے بوئے آ جا تے آ کے نبی کریم راضی کر. نبی کریم تیرے گناہاں دی معافی لئی میری بارگاہ وچ دعا منگن. قرآن پاک جا حضور دے قدماں وچ فرمایا فاستغفر اللہ، گناہگار نبی کریم دے قدماں وچ آ کے تے رب کو معافی منگے، حضور کو آ کے تے معافی منگے اللہ کو. حضور دے پیریں ڈگ کے، سرکار دی چوکھٹ تے جا کے، حضور دے بوئے پہنچ کے اللہ کو معافی منگو. تے میرا اتنا ہی کافی نہیں، فرمایا واستغفر لهم الرسول، گناہگار دی معافی منگے تے نال کملی والا بھی گناہگار دی سفارش کرے. رسول بھی حضور بھی آکھن یا اللہ منیا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، اے بدکار ہے، پر مولا کرم کری میرا نمک خوار ہے، میرا حاشیہ بردار ہے، میرا غلام ہے، مولا میرے قدموں تک آ گیا ہے، اپنی رحمت کا صدقہ میرے امتی نو معاف کر دے. حضور بھی آخر جس نے مسلمانہ ایک فورم تو پورا کر لے گا، تو بھی معافی مانگ تے نبی کریم تیری سفارش کروں. قرآن پاک حضور تیری خاطر اللہ کو معافی مانگ، یا اللہ معاف کر دے میرے بندے، میرے امتی کو. اے جس نے دونوں چیزاں ہو جان، یا دوسرے لفظوں جی تو چٹھی بھیجے نا معافی نامے دی اللہ دی بارگاہ وچ، جہاں کو معافی کا لیٹر توڑنا ہی وہ ریکمنڈیشن محمد مصطفیٰ دی کرا لے، سفارش حضور دی ہو جائے. جی اللہ فرمانے نے جس نے تو معافی منگے تے نبی تیری سفارش کر دے. تے رب تعالیٰ نے فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، نبی کریم کے مولا معاف کر دے. اللہ نے فرمایا ضرور بر ضرور اے مسلمانوں تسی اللہ تعالیٰ نو توبہ قبول کرنے والا تے مہربان پاؤ گے. لیکن گل یہ نال سفارش محمد مصطفیٰ دی ہوئے. اتنے مفسرین کرام نے لکھیا کہ جدو حضور دی حیات ظاہری سی، سرکار جدو حیات سن دنیا پردہ نہیں سی فرمایا، تے صحابی حضور کول آ کے گناہاں تسلیم کر کے رب کو معافی منگتے سن. تے نبی کریم دے وصال دے بعد دین امت لے شیلا رہا کہ گناہاں بخشان واسطے نبی کریم دے قدماں تے جاندے سن. تے جیڑا مسلمان سرکار تک جا ہی نہیں سکتا، وہ کو اینی گنجائش ہی نہیں کہ ٹکٹ خریدے تے سعودی عرب جائے. مفسرین نے فرمایا جدوں زندہ سن امت قدماں تک جاندی رہی، وصال دے بعد نبی پاک دے روضے تے دنیا جاندی ہے. مومن جے تیرے کو توفیق نہیں، گنجائش نہیں تے تو نہ کر لیا کر، دعا منگن لگیاں عرض کریا کر مولا تینوں رحمت للعالمین دا واسطہ مینوں معاف کر دے. دعا وچ نبی پاک دا وسیلہ پا لے، حضور نو اپنا شفیع بنا لے تے نبی کریم دے نام دے ذریعے جی دعا منگے گا اللہ تعالی نبی پاک دے نام دا صدقہ قبول فرمائے گا. اعلیٰ حضرت نے اس واسطے فاضل بریلوی نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا خدا کا یہی ہے طریق، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے طریق، نہیں اور کوئی مفر مکر.
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کہوں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے